آپ جیسے ہی ایئر بڈس لگاتے ہیں اور میوزک سننا شروع کرتے ہیں تو ساؤنڈ ان دا فارم آف ویوز آپ کے کان میں اندر کی اور ٹریول کرتا ہے۔ ان میں ساؤنڈ ویوز کی وجہ سے آپ کے کان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے سننے کی قابلیت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کان کس طرح کام کرتے ہیں and how actually earbuds or earphones can damage our ears and its hearing power۔ دراصل ہمارے کان کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: آؤٹر ایئر، مڈل ایئر، انر ایئر۔ ان میں آؤٹر اینڈ مڈل ایئر صرف اور صرف ساؤنڈ ویوز کو ٹریول کرنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن انر ایئر ہمارے سننے کے لیے اور جو ہم سن رہے ہیں اس کو سمجھنے میں ہمارے برین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اب اگر آپ ایئر بڈس کا استعمال مسلسل کرتے رہیں گے، وہ بھی تیز آواز کے ساتھ، تو ہمارے انر ایئر میں خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم ہیئر سیلز کہتے ہیں، جو اس تیز آواز سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور یہ بھی پرماننٹلی ڈیفنس کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہیں کہ یہ ڈیفنس اور یہ ڈیمیج irreversible ہے۔ اب ہیڈ فونز اور برڈس میں کون سا زیادہ سیف ہے یہ سمجھنے کے علاوہ آج ہم میڈیکلی یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان کتنے عرصے میں ڈیفنس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب اگر کان کے اسٹرکچر کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے باہر کان کو پنا کہتے ہیں، اس کے بعد ایئر کینال آتا ہے اور اس کے بعد ایئر ڈرم ہوتا ہے جس کو ہم کان کا پردہ بھی کہتے ہیں۔ دراصل جب ایئر برڈز سے جو ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں وہ اس ایئر ڈرم کو اسٹرائک کرتی ہیں اور یہ ایئر ڈرم وائبریٹ ہوتا ہے۔ یہ وائبریشن 3 بونز کے ذریعے سے جس کو ہم ملس، انکس اینڈ سٹیپس کہتے ہیں، ان میں سٹیپس کوکلیا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب انر ایئر کے 2 پورشنز ہوتے ہیں: کوکلیئر پورشن اینڈ ویسٹیبولر پورشن۔ ویسٹیبولر پورشن آپ کے باڈی کے بیلنس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، اس لیے اس پر بات نہیں کریں گے۔ آج ہم کوکلیئر پورشن کو ڈسکس کریں گے۔ دراصل جو ہم آواز سن رہے ہوتے ہیں وہ آواز 20 گنا زیادہ ہو جاتی ہے کوکلیا کی وجہ سے۔ اب کوکلیا میں ہیئر سیلز اور اسٹیروسیلز ہوتے ہیں۔ اب جب ہم آواز سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ہیئر سیلز بینڈ ہو جاتے ہیں اور اس سے نرو امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں، اس سے ہم آواز کو سن اور سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس تیز آواز سے ہیئر سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور آج کل ینگسٹرز میں کافی ہو بھی رہا ہے اور دنیا کے کسی ہسپتال میں اس کا علاج ابھی تک موجود نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 60-60 رولز کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 60% والیوم سے زیادہ تیز آواز اور 60 منٹ سے زیادہ نہ سنیں۔ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو 100% ہمارے ایئر سیف رہیں گے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے 60-60 رولز کو اوبے نہ کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورس آف وائس اور ایئر ڈرم میں ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹینس جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایئر بڈس اور ایئر ڈرم کے درمیان ڈسٹینس بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ہم ایئر فونز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایئر بڈس کان کے اندر لگتے ہیں جبکہ ایئر فونز کان کے باہر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لانگ ڈیوریشنز کے لیے ایئر فون کا استعمال کریں، اور یہ ریسرچ سے بھی واضح ہے کہ ایئر فونز اور ایئر ڈرم میں ایئر فونز آر فار بیٹر دین ایئر بڈس۔ اب اگر ایک بندہ لانگ ڈیوریشن کے لیے ایئر فونز کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ارد گرد ماحول بھی کافی نوائزی ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نوائز کینسلیشن والا ایئر فون استعمال کریں۔ اور ایئر فون میں دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایئر فون میں ہائی ڈینسٹی فونز بھی ہوتے ہیں جس سے بیک گراؤنڈ کا نوائز کافی حد تک کینسل ہو جاتا ہے اینڈ الٹیمیٹلی سیف گارڈز اوور ایئر۔ اب سب سے اچھا تو یہ رہے گا کہ یہ بندہ اسپیکرز یوز کریں انسٹیڈ آف ایئر بڈس اور ایئر فونز۔ اس سے ایئر ڈرم اور سورس میں ڈسٹینس بڑھے گا اور ایئر سیف رہیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسپیکرز یوز کرنے سے ایئر وینٹیلیشن ہوگی جس سے ہمارے کانوں کو فائدہ ہوگا and it will lead to prevent infections like otitis externa and pimples۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایئر بڈس سے بہتر ایئر فون سے بہتر نوائز کینسلیشن والے ایئر فون اور اس سے بھی بہتر ہیں کہ اسپیکرز یوز کریں۔ یہ بات ضرور سمجھے کہ اگر ایک بار ڈیفنس ہو گئی تو اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کانوں کا خاص خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کائنڈلی میک شیور ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ۔ تھینک یو۔